بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں خطاب واسطے دعوت دیواں ساڈے ہی اس گاؤں دے خطیب جناب حضرت مولانا قاری عبدالقدیر صاحب، میں انہوں دعوت دیواں کہ وہ سٹیج تے آن اور آ کر کے خطاب فرمان۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالقدیر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر المہاجرین خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون والأجاء التي لم تكن مضت في سلافهم الذي مزوم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستو، میں تہاڈے سامنے مستدرک حاکم دی ایک روایت بیان فرمائیے۔ روایت نو امام البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 5 برے اعمال، برے خصلتاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ فرمایا کہ 5 بریاں ایسیاں چیزاں نے، 5 برے اعمال ایسے نے جدو کسے قوم دے اندر آ جاندے نے تے اللہ تعالیٰ انہاں نو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ انہاں اتے مصیبتاں، ازمائشاں اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں سزاواں آندیاں نے۔ اور آج دے دور دے اندر دیکھیا جائے اے 5 برے اعمال، بریاں خصلتاں بھی ساڑھے اندر موجود نے اور سانو جڑا ہے نا سزاواں بھی مل رہی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کردے نے، اسی اس طرح نبی علیہ السلام دی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے سی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خصال خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن۔ فرمایا میرے صحابہ کرام، اے مہاجرین دی جماعت، 5 بریاں ایسیاں چیزاں نے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگنا کہ وہ بریاں بیماریاں تواڈے اندر، برے اعمال اور بریاں خصلتاں تواڈے اندر آون۔ فرمایا کیوں؟ اس واسطے کہ وہ جدو کسے قوم دے اندر آندیاں نے، قوم دی بربادی دا سبب بندیاں۔ فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جدو کسے قوم دے اندر فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، حتی یعلنوا، حتیٰ کہ وہ قوم شرم و حیا تو بغیر جندیاں گلیاں دے اندر، جندے بازاراں دے اندر، دفاتر دے اندر، گھراں دے اندر فحاشی اور یعنی دے اڈے بن جان، اور فحاشی اور یعنی نو اعلانیاں شروع کر دین۔ فرمایا اللہ تعالیٰ
إلا فشا فيهم الطاعون اللہ تعالیٰ اس قوم نو طاعون دی بیماری دے اندر مبتلا کر وَالْأُجَاءُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَزَتْ فِي إِسْلَافِهِمُ الَّذِي مَزُّوا اور ایسیاں گندیاں بیماریاں دے اندر انہاں نو مبتلا کر دیندے نے جیڑا انہاں تو پہلے انہاں دے باپ دادا دے اندر موجود نہیں سی حضرات آج دیکھیا جائے ہیپاٹائٹس اے بی سی اور ایسیاں بیماریاں جنہاں دے ساڑھے بزرگاں نو پہلے نام بھی نہیں آندے جڑیاں انہاں دے اندر وہ کہندے نے کہ ساڑھے اندر انہاں دے نام و نشان بھی موجود نہیں سی آج وہ بیماریاں موجود نے اور جڑا کرونا وائرس آج پورے عالم تے پوری دنیا تے ایک ایسا خطرناک وائرس پھیلیا اور انہیں جڑا انہاں خوف پیدا کیتا ہر کوئی اندے خوف دے اندر مبتلا ہے اے بیماریاں آن دی وجہ کی ہے میرے اے داستے نے آج دے لوگ اپنی تحقیق کر کے جی او لوگ چائنا والے لوگ جڑے سی وہ حرام جانور کھاندے سی کتے خنزیر اور لکڑ پکڑ انہاں دے گوشت کھاندے سی لہذا اس وجہ تو نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا الا فشافیہم الطاعون بیماریاں دی وجہ فحاشی اریانی جڑی آج ساڑھے گھر دے اندر پھیل چکی پہلی بات سیلمے تک محدود سی آج گھر سیلمہ بن چکیا آج ہر شخص دے اندر کولے موبائل موجود اور موبائل دے اندر گاند دکھایا جا رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو دکھایا جا رہا ہے آج ایسی مسلمان فحاشی ارجانی دے مرتکب ہوئے اور اللہ رب العالمین نے سانوں میں بیماریاں دے اندر مبتلا کی اے بیماریاں دی وجہ فحاشی ارجانی ہے آج اگر ایسی اندر تو کنارہ کشی کر لیے انہوں چھاڑ دئیے اللہ انشاءاللہ انہاں بیماریاں تو سانوں محفوظ فرما لیں اور دوسری چیز پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانُ عَلَيْهِمْ فرمایا جڑی قوم ناپ تول دے اندر کمی کر دیئے ناپ تول دے اندر ڈنڈی تو کام لین دیئے ہیرا پھیری تو کام لین دیئے جس قوم دی عادت بن جائے اللہ تعالیٰ 3 قسم دیاں سزاواں انہوں نے دین دے اللہ اخذو بالسنید پہلی سزا فرمایا اللہ تعالیٰ 7 سالی دا عذاب نفت مسلط کر دیں پانی وافر موجود فصلہ سرسبل لہلاریاں نے لیکن زمین گلہ نہیں دین دی کتے سپرے دے اخراجات نے کتے کھاد دے اخراجات نے 7 سالی دا عذاب آندہ ہے وشدت المعونتی دوسری سزا اللہ تعالیٰ اس قوم دی گزرگانو انتہائی مشکل بنا دے آج بیسیوں قتل چاچا بتیجے نو بچیجا چاچے نو بائی نو حتیٰ کہ بیٹا باپ نو قتل کر رہا ہے وجہ کی ہے کہ جو کچھ اندے کولے ہے مالک میں بن جا میری گزرگان میری زندگی دا پہیا چلنا چاہیے دا اندہ جام ہوندہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ اخذو بالسنین وشدت المعونتی وجور السلطان علیہم تیسری سزا اللہ تعالیٰ جابر اور ظالم حکمران انہاں ہوتے مسلط کر جنہ دا انتخاب اپنے ووٹان دے ذریعے خیر خواہ سمجھ کے لئے آندہ جاندہ ہے کہ ساڑھا سوچے گا لیکن جدو کرسی تے بیٹھ دینے آستین دے صاحب بن کے انہوں نے ڈسنا چھوڑتا آج بیماری بھی ساڑھے اندر موجود ناب تول دے اندر کمی اللہ ماشاءاللہ کہ جنہوں اللہ نے بچایا اکثر ساڑھے لوگ اسی مسلمان اندر مبتلا ہو چکے ہیں اور 3 قسم دیاں سزاواں بھی سانوں مل رہی ہیں اور تیسری چیز پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ
إلا مني المطر من السماء ولولا البهائم لم تمطروا. فرمایا جڑے لوگ اپنے مال دی زکاة نہیں دیندے، زکاة روک لیندے نے، مال اینا انہاں کولے موجود ہے جندے تے زکاة بندی ہے لیکن نہیں دیندے، اللہ تعالیٰ آسمان تو رحمت دی بارش نو روک لیندے نے. پھر بارش رحمت دی بجائے زحمت بن کے برس. جدو سانو ضرورت ہے ادو بارش نہیں آندی، جدو ضرورت نہیں ہوندی، جدو ساڑیاں فصلاں دا نقصان ہونا ہوندا ادو بارش آندی. فرمایا جڑی قوم اپنے مال دی زکاة نہیں دیندی اللہ تعالیٰ آسمان تو رحمت دی بارش روک. آج بے شمار لوگ نے اللہ تعالیٰ اگر فصل ہے فصل دا عشر نہیں، اگر مال اینا موجود ہے مال دی زکاة نہیں، سونا موجود ہے اون دی زکاة نہیں، سونا بینکان دے اندر گل جائے گا اے زکاة نہیں دیں گے. جو زکاة نو روکنے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسمان تو بارش نو روک دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک ہوئی اندہ جمع کیتا ہویا مال، اندی پونجی، اندہ خزانہ اللہ تعالیٰ انہوں گنڈے ساپ دی شکل عطا کر دیں گے اور وہ اس طرح کر کے اندے سارتے لہلہا رہا ہوئے گا اور کہہ رہا ہوئے گا انا کنزو کا انا مالو کا، یاد کر میں ہوں تیرا خزانہ ہوا تیرا مالا جنہوں تو جمع کر کے رکھنا سائیں اندی زکاة نہیں دیتی. آج اللہ تعالیٰ نے ساپ بنا کے تیرے ہوتے مسلط کر دیتا ہے. حضرات اپنی مال دی زکاة فصل دا عشر اے سارا کچھ کڈیا کرو. صدقہ مالو کم نہیں کردا بلکہ صدقہ مالو بڑھاندا ہے. اللہ تعالیٰ دی طرف رحمتاں اور برکتاں نے نزول ہو. اور چوتھی چیز پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُذُوا وَحْدَ اللَّهِ وَحْدَ رَسُولِ إِلَّا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. فرمایا جڑی قوم اللہ اس رسول دے وعدیاں دی پاسداری نہیں کر دی اللہ رب العالمین اونا ہوتے اونا دے اغیار نو اونا دے دشمنانو مسلط کر دے. آج ساڑھے دشمن ساڑھے دے مسلط ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیرہ امہ مسلمانوں اے امت محمدیہ دے لوگوں سب تو بہترین امت کون ہے تو سی. لیکن آج اس بہترین امت دی حالت ہے جتے کتے کٹیا جا رہا گاجر مولی دی طرح مسلمان لوں. اگر کسی دی عبادت گاہ نہیں محفوظ اور مسلمان لے، اگر کسی دی مذہبی حسی محفوظ نہیں اور مسلمان لے، اگر کسی دی مذہبی کتاب نہیں محفوظ ہے مسلمان لے. وجہ ساڑھے دشمن ساڑھے مسلط ہو چکے. کیوں کہ اسی اللہ سے رسول دے وعدیاں دی پاسداری نہیں کی تھی. اسی قرآن نو چھاڑ دیتا، حدیث نو چھاڑ دیتا، قرآن و حدیث تو دور ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ساڑھے دشمنانو جیڑے جنہاں صرف غلامی دا حق ہے کہ اللہ دی زمین تے رہ کے اللہ دے بندیاں دی غلامی کرنگے. آج وہ حکمرانی کر رہے ہیں آج ایسی غلامی کر رہے ہیں. کیوں اس قرآن تو پچھے ہٹے. اللہ رب العالمین نے سارے انسانہ کو لو وعدہ لیا سی الاسو بربکم کیا میں تو اڈا رب نہیں. اسی سارے نے ہوتے وعدہ کیتا سی اے اللہ تو رب ہے. لیکن وعدے دے باوجود جدو ادھرو آزان ہوئے ادھرو اسی اپنے کم و کاج نہ چھڑیے، اسی دکانہ نہ چھڑیے، اسی دوسرے معاملات کاروبار مویشیاں دا معاملہ اپنی پہلی سبزی دا معاملہ ان دے اندر مگر رہیے. کیا ایسی وعدے دی پاسداری کر رہے ہیں. اور آخری چیز پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَغَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَاسَهُمْ. فرمایا جس قوم دے صاحب اقتدار آدمی حکمران آدمی قرآن و حدیث سے خلاف فیصلے کرنگے اللہ تعالیٰ انہوں نے سزا دین گے کہ اونا ہوتے اللہ تعالیٰ خون ریدی نو قتل و غارت نو مسلط کر دین گے. خون ریدی اونا دا مقدر بن جائے گی. آج دیکھو خون ریدی مقدر ہے کہ نہیں. ارزانہ دے اخبار اٹھاؤ 20 قتل ملن گے اور حقیقی رشتہ دار حتیٰ کہ گزران والا دے اندر
ایک بیٹا باپ نو قتل کر رہا ہے 20 قتل موجود نے وجہ کی اسی ایسے نہ اہل لوگاں نو لے کے آئے ہیں جنہاں نو قرآن و حدیث دا پتہ نہیں جنہاں نو سورت اخلاص نہیں آندی ساڑھے وزیر اعظم بن جان پھر اللہ تعالیٰ سزا دے طور تے ایک خون ریزی نو مقدر ساڑھا کرے کہ کیوں نہ کرے جنہاں نو قرآن دا نہیں پتا اسلام دا نہیں پتا دین دا پتا نہیں حدیث دا پتا نہیں جو حکمرانی کرنگے قرآن و حدیث دے خلاف فیصلے کرنگے اندھا پھر نتیجہ اے نکلے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا خون ریزی ہونا دا باہموں ایک دوسرے کو قتل کرنا باہمی قتل و غارت کرنا ہونا دا مقدر بن جائے گا میرے محترم بھائیو جیڑیاں چیزاں 5 چیزاں تو ہاڑے سامنے بیان کی ہیں نبی علیہ السلام نے جیڑے برے عمال بریاں خسلتاں دسیاں نے او بریاں خسلتاں بھی ساڑھے اندر موجود نے سزاواں میں مل رہیاں نے لہٰذا اگر اسی چاہنے کہ اللہ رب العالمین ساڑھے ہوتے رحمتہ دا نزول فرمائے یہ ازمیشہ اٹھ جان بماریاں دا خاتمہ ہو جائے ساڑھی زندگی دا پہیا صحیح چلنا شروع ہو جائے پھر سانو جیڑا اینا بماریاں نو اینا بریاں خسلتاں نو چھڑنا ہوئے گا اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جدو تک زندہ رکھے دین اسلام تے رکھے جدو موت دے شہادت دی عظیم موت عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین